ہوئے جس دل میں علی زندگی بن کے دھڑکتا ہے، پوری قوت صرف کرتے ہوئے دونوں بازو بلند کر کے نعرہ حیدر علی، جناب علامہ علی ناصر حسینی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و مولانا ابو القاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین، اما بعد فقد قال سبحانہ وتعالی فی کلامہ المجید، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایھا الذین آمنوا آمنوا باللہ ورسولہ والکتاب الذی نزل علی رسولہ وکتاب الذی انزل من قبل ومن یکفر باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر فقد ضل ضلالا بعیدا، صدق اللہ العظیم۔ صلوات اللہم صلی علی محمد وآلِ محمد۔ امید واسطہ دعا میں جناب محمد صادق صاحب، محمد حسین الطاف صاحب، مشتاق حسین، اللہ بخش مشہور صاحب، امتی مکن صاحب اور تین شرف دین مرحوم ولی خان، ان تمام حضرات جو دنیا تو رخصت ہو چکے ہیں، دعا ہے اللہ وعدہ و تاشمی جناب قرب امام حسین علیہ السلام جنت نصیب فرمائے، اور جھوٹا مومنین تے جڑے مرحومین دنیا تو رخصت ہو چکے ہیں، خالق ان بخشش فرمائے، اور جڑے زندہ موجود نے سان سارے مذہب اہل بیت تے قائم رہنے کی توفیق عطا فرمائے، علیہ آمین۔ میرے محترم سامعین، میں جناب کے سامنے سورہ مبارکہ انہیں ساتھ یہ قائد مجیدہ پڑھنا شرف حاصل کیا، یہ دل وچ ایسے لوگوں کا خالق نے ذکر کیتا ہے جنہیں اپنے آپ کو مومن کہلواتے سن لیکن مومن ہے نہیں سن، ایسے یہ سرکار دو عالم دی مخالفت وچ جڑے لوگ سامنے آئے، انہاں وچ کافر بھی موجود سن، انہاں وچ مشرکین بھی موجود سن، انہاں وچ عیسائی بھی موجود سن، انہاں وچ یہودی بھی موجود سن۔ اللہ کدھر انہوں نے اہل کتاب آکھیا، اللہ کدھر انہوں نے کافر بھی آکھیا، اللہ کدھر انہوں نے مشرک بھی آکھیا، مختلف لفظاں نال خالق نے نوازے ہیں جڑے نبی دی مخالفت سامنے آئے۔ میرے محترم سامنے یہ چار قسم کے لوگ جنہیں سرکار دے مخالفت چاہے اسلام کی مخالفت ہے، سرکار کی تے 40 سال تک کوئی مخالفت نہیں سی، مخالفت اس دین بھی پئی ہے جڑا دین مصطفیٰ نے بیان کیا، مخالفت اس آئین دی پئی ہے جس آئین کو حضور نے لوگوں کے سامنے رکھا، وہ جڑا آئین سی اس آئین دے جو مخالفت کی، اور مخالفت چ پڑھے لکھے لوگ بھی آئے اور ان پڑھ بھی آئے، جنہیں ساری مخالفت بھی پڑھے لکھے بندے بھی آئے، ان پڑھ بندے بھی آئے، جڑا بھی بندہ وہ مخالفت کس قسم کے بندے ہو سکتا، جڑے عرب کے جاہل سن وہ بھی سرکار کی مخالفت ہے، جنہوں نے مشرک کیا جائے، جڑے اہل کتاب سن یعنی حضرت موسیٰ کی امت یا حضرت عیسیٰ کی امت، یہ تو باقاعدہ پڑھے لکھے لوگ سن، وہ بھی سرکار کی مخالفت ہے، انہوں نے اللہ نے کافر دیا تھا، وہ جوان کٹھا کریے تھے مشرک کافر یہود اور نصارہ، چار قسم کے لوگ نے جڑے سرکار کی مخالفت سامنے ان پڑھ بندہ گل نہیں کر سکتا، صرف لڑ سکتا، ان پڑھ بندہ لڑ سکتا، انہیں جتنے تمہیں لڑانا ہے لڑا لو، گل تو سکتا۔ سرکار دو عالم کے سامنے دنیا کیٹیگریاں قبلہ آئیاں، ایک قرآن ہوا ہے، کوئی کامیاب نہیں ہو سکیا، جیڑ نبی نال کسے گفتگو کیتی ہے تے نبی تو اچھا مبلغ ہی کوئی نہیں، اگر نبی نال کسے مباحثہ کیتا ہے تے نبی تو بڑا دلائل دین والا مناظر ہی کوئی نہیں، اگر حضور نال کسے لڑائی کیتی ہے تے علی تو بڑا مجاہد ہی کوئی نہیں، اگر حضور نال کسے روحانی مقابلہ کیتا ہے تے سرکار نے مبالغہ رکھ لیا کہ نہ روحانیت نبی دا کوئی مقابلہ، نہ جسمانیت حضور دا کوئی مقابلہ، نہ علم حضور دا کوئی مقابلہ، نہ طہارت اور نسب حضور کا کوئی مقابلہ۔ یہ چار قسم سے لوگ ایک بار دوبارہ دہراتے ہیں، کافر، مشرک، یہود و نصارہ، جب انہاں حضور نال ہر حربہ استعمال کر کے دیکھ لیا کہ لڑائی نال اسی پورے نہیں اترتے، دلائل نال اسی پورے نہیں اترتے، روحانیت نال اسی پورے نہیں اترتے، جسمانیت نال اسی پورے نہیں اترتے، اہم گل میں اس آیت کے متعلق کر رہے ہیں۔ پھر انہاں چار دین کے دشمنوں نے
اپنے بندے اسلام میں داخل کر دیں. مولا تو مجھے جزائے خیر ہے. میرا خیال ہے میری پہنچ گئی. انہاں 4 قسم سے لوگوں نے اپنے بندے اسلام میں داخل کر دیتے. اس واسطے نہیں کہ اسلام کو قبول کرو, اس واسطے کہ جڑا مقابلہ کر کے اسی کام نہیں کر سکے یہ داخل ہو کے کرو. یعنی بیرونی قوت کی بجائے اندرونی طاقت کے ذریعے اسلام کو خراب کیا جائے. وہ جڑا کافر بھیجے وہ آخر تک کافر ہی رہے, جے مشرقہ بھیجے وہ آخر تک مشرق ہی رہے, جڑے یہودیاں بھیجے جو اسے کم سا وہ آخر تک یہودی رہے, جڑے عیسائیاں بھیجے وہ آخر تک عیسائی رہے. اس قرآن جو باقاعدہ انہوں کا ذکر موجود ہے. 5ویں کیٹیگری ہے, کافروں کا ذکر بھی موجود ہے, مشرکوں کا بھی موجود ہے, یہودیاں کا بھی موجود ہے, نصارہ کا بھی موجود ہے, لیکن 5ویں کیٹیگری کا ذکر بھی موجود ہے. وہ واسطے میں ہمیشہ 2 ہی لفظ استعمال کیتے ہیں. سورہ الکافرون قرآن میں موجود ہے, یہ تو کافروں واسطے ہے. ایک مومن بھی موجود ہے, وہ مومنوں واسطے ہے. بندہ یا کافر ہوتا ہے یا مومن ہوتا ہے, یا من جاتا ہے یا نہیں منتا. جڑا منتا ہے وہ مومن ہے, جڑا انکار کرتا ہے وہ کافر ہے. قرآن سورہ مومنون بھی موجود ہے منن والے واسطے, قرآن سورہ کافرون بھی موجود ہے کافراں واسطے. یہ جڑی منافقون ہے یہ نہ واسطے بیٹھے. بہت شکریہ. جڑی 5ویں کیٹیگری جی نہیں, جڑی 5ویں کیٹیگری اسلام میں شامل ہوئی ہے وہ خطرناک ترین کیٹیگری ہے. انہوں منافق کیا جائے. جڑا بندہ قرآن کا مطالعہ کرتا ہے ویسے تلاوت کرتا ہے وکری کر لے, جڑا باقاعدہ ہے ریسرچ پڑھتا ہے وہ میرے نال ضرور تعاون کرے. پورے قرآن اللہ نے یہودیاں دے متعلق, عیسائیاں دے متعلق, کافراں دے متعلق اور مشرکاں دے متعلق وہ گل کیتی ہوئے تو میں مجرم ہوں. اللہ پورے قرآن چاکیا ہوئے مشرکاں تو بچے, پورے قرآن چکدرے آکیا ہوئے کافراں تو بچے, پورے قرآن چکدرے حضور نو آکیا ہوئے یہودیاں تو بچے, حالانکہ دشمنوں بھی موجود ہیں. پورے قرآن چلتا آکیا ہوئے عیسائیاں تو بچے وہ بھی موجود ہیں. نہ ایک کیٹیگری ایسی ہے. سورت کا نام منافقون ہے, آیت کا نمبر 4 ہے. اللہ فرماتا ہے میرے حبیب ہم العدو فاحذرہم, یہ جو منافق ہیں یہ وہ دشمن ہے, ذرا ان سے بچ کے رہنا. مولا جان جزائے خیر دے دے. منافق تیرے وہ دشمن ہیں, ذرا ان سے بچ کے رہنا. میرے عزیزو تحفظ کا انتظام کرنا ہر بندے کا حق ہے. جڑے علاقے سلسلے ہوتے ہیں اتنے انجینئر مکان ہر طرح بنا دیں. جنہ علاقے بارشاں زیادہ ہوتی ہیں اتنے مکان ہر طریقے نال بنتے ہیں. بیرون ملک جا کے دیکھو جتنے ہر ویلے بارش ہوتی ہے تقریباً سارے مکان ایسا ہوتے ہیں تاکہ بارش جلدی جلدی گزر کے ٹوٹ جائے. جتھے سلسلے ہوتے ہیں اتنے انجینئر ہوتا ہے مکان کا رخ ادھر رکھو ادھر رکھو. جتھے بارشاں ہوئی ہیں اتنے سلسلہ ہو رہے, جتھے میدانی علاقہ ہے اتنے سلسلہ ہو رہے, جتھے پہاڑی علاقہ ہے اتنے سلسلہ ہو رہے. تے نال دس کے جلد ہے کہ جناب ایک اور سمندر ہے, اتنے ہواواں چل رہی ہیں, سمندر کے پانی چ نمک ہوتا ہے, نمکیات والی ہواواں اتنے چلتی ہیں. لہٰذا ذرا دھیان رکھنا, پینٹ کرا کے رکھنا ورنہ سیمنٹ بھی کھا کرتے گا. ذرا تیز ہواواں تو بچنا. یہ مطلب ہے مکان کے تحفظ واسطے ہے وہ دس کے جاتا ہے کہ ادھر ٹھنڈا آئے ادھر بارش آئے تو ذرا بچنا. ڈاکٹر کو جاؤ گے تو انسانی جان بھی بڑی قیمتی ہے, مکان تو زیادہ قیمتی ہے. وہ پھر دستا ہے کہ چینی تو بچنا ہے, کھٹی شاہ تو بچنا ہے, پرانی شاہ تو بچنا ہے, اور ایسا تو بہت زیادہ بچنا ہے. تھوڑی بہت کھانا نہیں ہے یہ تو بالکل بچنا ہے. یہ تھوڑی موت کا باعث ہے. یہ مطلب جان کے تحفظ واسطے بھی کچھ شہواں ہوتی ہیں جنہ تو بچنا ہے. مکان کے تحفظ واسطے بھی کچھ شہواں ہوتی ہیں جنہ تو بچنا ہے. بہت شکریہ. یہ ساریا فوجاں لگی ہیں بارڈر سے, یہ فوجیاں بھی ہوتے ہیں کہ کتنے مورچہ بنانا ہے, کس رخ سے بنانا ہے, کتنے توپ رکھنی ہے, کتوں گولا آ سکتا ہے, کتنے اونچا ڈھیر لانا مٹی کا, کتنے بچنا ہے. یہ مطلب ہے پاکستان قیمتی ہے تے تحفظ واسطے فوج موجود ہے, وہ دس دی ہے کہ میں بچنا ہے. انسانی جان قیمتی ہے تے ڈاکٹر دستا ہے کہ کیڑی کیڑی شاید تو بچنا ہے. مکان قیمتی ہے تے انجینئر دستا ہے کہ ذرا ایس شاید تو بچنا ہے. قرآن تے میرے دو ہاتھ نے, اللہ کو محمد تو قیمتی شاید ہے ہی کوئی. صدقہ جوان آباد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. سرکار دو عالم تو قیمتی چیز اللہ نے بنائی کوئی.
اگلی گل ہے کہ یا نبی قیمتی ہے یا نبی دا دین قیمتی ہے. تینوں ڈاکٹر کو پوچھ لیا میں کتوں کتوں بچنا ہے, تینوں ڈاکٹر دسیا کہ اتوں اتوں بچنا ہے, انجینئر کو پوچھا کہ کتوں کتوں بچنا ہے تو ہو سکتا تو اتوں اتوں بچنا ہے. یہ مطلب ہے انجینئر تینوں دستا ہے کہ اتوں بچنا ہے, ڈاکٹر تینوں دستا ہے اے شہ تو بچنا ہے, تو فوج تینوں دستی ہے پیسے گھوڑے تو بچنا. تیرا کی خیال ہے اللہ محمد نو ٹھیک ہی دسیا ہوگا نا کتوں کتوں بچنا ہے؟ بہت شکریہ. جتوں حضور نے بچنا ہے اتوں اساں بھی بچنا ہے. یہ مہربانی کرنی ہے, یاد رکھنا حضور کو کوئی خطرہ نہیں. حضور جن کام کیتے ہیں سنت بنا کے کیتے ہیں. لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنۃ, نبی ساڈے واسطے نمونہ ہے. جتھے جتھے نبی آکھیا نا بچنا ہے, نبی تے اگے بچے سن. تو سب توجہ فرمانا ہے کہ دو دن آتا پڑھتا ہوں. اللہ فرماتا ہے ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر, نماز روکتی ہے برے کاموں سے اور بے حیائی کی باتوں سے. نماز روکتی ہے برے کاموں سے اور بے حیائیوں سے. ہن دس زہرا دا بابا کیوں پڑھتا سی؟ سب کوئی نہیں سنے. مولا علی کیوں پڑھتا سی؟ وہ یہ تو ان کو مر رجس ہے, ان سے تو رجس ہے ہی جن کے قریب ہی نہیں آ سکتا, ان کو بچنے کی ضرورت نہیں. یہ نماز پڑھتے ہیں تو ہماری ہدایت کے لیے, یہ روزہ رکھتے ہیں تو ہماری ہدایت کے لیے, یہ حج کرتے ہیں تو ہماری ہدایت کے لیے. نبی مسواک کرتے ہیں دنداں واسطے نہیں کرتے, ساڑھے دنداں واسطے کرتے ہیں. جنہوں کریڑا لگنا نبی نہیں تھا, جنہاں تھکے کے خوب مٹھے ہو جائے انہوں مسواک دی ضرورت نہیں. انہیں مسواک کی ہے ساڑھے دند صاف کرنے واسطے, اس بیٹی دا پردہ کرائے ساڑھے بیٹے واسطے, ورنہ وہ عصمت دے آنا درجے دفاعی ہے. نبی شراب تو بھیج دیتی ہے, توڑا کی خیال ہے لینے نہیں جانتی, رجسٹروں نے قریب نہیں آ سکتا. ڈکے ہے یہ مطلب ہے نبی چوک کرتے رہے, سنت بندی گئی ہے, سانو سمجھ آتی گئی ہے. مہربانی فرمانی ہے, داڑھی رکھنا اگر نبی دی سنت ہے, لکو چیر کرنا نبی دی سنت ہے, سفید کپڑے پانا نبی دی سنت ہے, خوشبو لانا نبی دی سنت ہے, جمعے دن غسل کرنا جے نبی دی سنت ہے, تے پھر قرآن تے میرا حق تھی زہرا دا اٹھ کے احترام کرنا یہ بھی محمد مصطفیٰ دی سنت. تساں تعاون کیتا مجھے میں وہ اس کا واہ 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 کیا یہ جڑا نبی اشارہ کرے تے چند دو ٹکڑے ہو جاندے, وہ تو کوئی بت نہیں سن دے. اگر بت ٹنگے سن تے اشارہ کرتے کرتے تے بت ڈگدے جائیں. یہ مطلب ہے جڑا ایتھے مولا علی نو کھلا رہا ہے, یہ سانوں دسیا نہیں کہ تانوں پتہ ہونا چاہیے کہ ان کتھے رکھنا چاہیے. مولا کو جزا دے بے یار نبی جڑا کام کرتے ہیں امت کو سمجھان واسطے کرتے. اچھا اگر اللہ آکھے میرے پیغمبر انہاں تو بچنا ہے تو تہاڈا کی خیال ہے جے نبی نو دیکھ کے سب سوال کر دیے پھر انہاں کو سانوں بھی بچنا چاہیے. یہ کون نے لوگ انہاں دے متعلق میں آیت پڑھ تمہید مکمل ہو گئی اور آیتاں شروع کریں. بسم اللہ. میں تہاڈے قریب ہونے کی کوشش کی تھی, تھلے اتریا میں آکھیا قریب ہون نہیں, میں تھوڑے قریب ہویا ہوں, تھوڑا گوان تو میرے بھی قریب ہو گئی. ہر جزاؤ نے سان ایسا رسان نیکی کا بدلہ نیکی ہے. اگر میں تھوڑے قریب ہویا تو تھوڑا آگے میں تسی میرے بھی قریب ہو. ایتھے ضروری نہیں ہو اسے نہیں طور قریب. شکریہ شکریہ صحیح طور سے قریب رہنا. سورہ مبارکہ نساء دی آیت مجیدہ جی, آیت نمبر 5 بچے پوچھتے ہیں, میں 10 دن ریکارڈ کرا دینا. 136 نمبر آیت مجیدہ ہے. ان آیت میں سنو, آج صرف آیتان اور مجلس مکمل ہو گئی ہیں. صرف آیتان پڑھتے ہیں جنہاں مجلس مکمل ہو گئی ہیں. میرا خیال ہے کہ آج میرا انداز ہے کہ ڈویار ہے جائے کسی تشریح کی ضرورت ہی نہیں پڑی. مثلا تسی پہلی آیت کا حصہ ہی جڑا ہے وہ کمال ہے, لیکن جڑے بندے جمائی لئی ہے وہ میں ذمہ دار نہیں. جڑے بندہ چنگا ٹکا کے ہو جائے بیٹھا ہے وہ میں ذمہ دار ہوں انشاءاللہ. اللہ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا. ایک بار ترجمہ میں تھوڑے کو سننا چاہتا ہوں کیونکہ یہ بھی مشہور آیت کا حصہ ہے جڑا ہر بندے کو پتہ ہے کہ کی ہے. یا ایھا الذین آمنوا, اے ایمان والو تہاڈی خیر ہو. جب اللہ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام, اے ایمان والو تم پر روزے لکھ دیے گئے ہیں. تیرا مطلب ہے روزے کا تعلق کافراں نال نہیں. کیا بات ہے, روزے کا تعلق شکریہ مشرکاں نال نہیں. یا ایھا الذین آمنوا, شکریہ. اللہ فرمائے یا ایھا الذین آمنوا, اے ایمان والو شراب سے اجتناب کرو. یہ مطلب ہے گل کسی غیر نال نہیں, گل کدے نال ایمان والے نال. یا ایھا الذین آمنوا, اللہ جدوں کوئی تحفہ دیتا ہے
وہ ایمان والے نے دیتا ہے یا ایھا آمنوا یا ایھا آمنوا یا ایھا آمنوا بندے نو سمجھ آ گئی یہ ترجمہ تساں آپ کیتا ہے مینوں بڑی خوشی ہوئی ہے کہ دا مطلب ہے بندے بندے نو بچے بچے کو پہلے ہی پتہ ہے یا ایھا آمنوا جدوں اللہ آندا ہے اودوں انہاں لوگاں نال گل کردا ہے جنہاں دے وچ ایمان ہے تہاڈی خیر ہوے ایمان ہے اج جڑی آیت پڑھ رہے ہیں ایک تھوڑا جہاں توجہ کرنی ہے ہن تک یہی سنیا سارے بندے کہ جدوں اللہ آندا ہے یا ایھا آمنوا اودے تو مراد ہوندا ہی صرف ایمان والے نے لو فرسو بسم اللہ الرحمن الرحیم ایک ہی بنیا اللہ فرماتا ہے یا ایھا آمنوا آمنوا یا ایھا آمنوا آمنوا اے ایمان والو ایمان بھی لے آؤ نہیں توجہ ہوئی جڑا میرا دل سی نا جی دوبارہ سے یا ایھا آمنوا اے ایمان والو اگو سنو اے ایمان والو آمنوا آمینوا دو لفظ ہیں آمنوا آمینوا میم تے ایک زبر ہے میم تے ایک زیر ہے مہربانی یا ایھا آمنوا اے ایمان والو آمینوا ایمان والو ایمان لے آؤ کہتے ہیں باللہ اللہ پر والرسولہ اس کے رسول پر والکتاب الذی نزل علی رسولہ اور اس کتاب پر بھی ایمان لے آؤ جو ہم نے رسول پہ نازل کی ہے پھر اللہ فرماتا ہے صرف وہ کتاب نہیں اللہ پاک فرماتے ہیں واہ ہاں وہ کتاب بھی اور والکتاب الذی انزل من قبل جو پہلے کتابیں آ چکی ہیں ان پر بھی ایمان لے آؤ وَمَن يَكْفُرْ بِاللَّهِ جو اللہ کے ساتھ انکار کرے کفر کرے وَالْمَلَائِكَتِهِ اور اس کے فرشتوں کا انکار کرے وَكُتُبِهِ اس کی کتابوں کا انکار کرے وَرُسُلِهِ اور اس کے رسولوں کا انکار کرے وَالْيَوْمِ الْآخِرِ اور آخرت کے دن کا بھی انکار کرے فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا بَعِيدًا وہی تو پوری گمراہی میں مبتلا ہے وہی تو راہ ہی نہیں پا سکتا یہ کیسے ایمان والے نہیں جنہوں کو اللہ کہہ رہا ہے ایمان والو اللہ پر بھی ایمان لے آؤ رسول پر بھی ایمان لے آؤ قرآن پر بھی ایمان لے آؤ پچھلی کتابوں پر بھی ایمان لے آؤ آخر پر بھی ایمان لے آؤ اور ملائکہ پر بھی ایمان لے آؤ اور رسولوں پر بھی ایمان لے آؤ یا ایھا آمنوا وہی بندے میں نال منتری میں دوبارہ اللہ دے ایمان لے آؤ کون یا ایھا آمنوا یہ تو گل وہ نہ کرنی چاہیے جڑا اللہ دے ایمان نہ لے آیا ہو یا ایھا آمنوا ایمان لے آؤ اللہ پر دونوں میں کہا شیعہ ہو جاؤ کیسی کہا گیا شیعہ نے حضر قرار جی شیعہ ہو جاؤ مطلب کوئی میں تو ماننا نہیں کرنا مثال پہ دینا میں معافی دیا جڑا بندہ کہ شاید سنو سنو آکے پیادہ سنو تو ہاں جی پیادہ سنو سنو وہ ہوتا یار میں ہاں جے تم ہوئے تھے وہ کیوں آکے کیا بات بھائی مولا پر جزائے خیر دے اگر تو انہوں بھی آگے آکے تھے توڑے حال جو شیعہ ہو گیا یہ مطلب ہے کہ وہ بندہ بچوں تو انہوں شیعہ نہیں پہ سمجھنا یہ مطلب ہے شیعہ کہلوانا اور ہے شیعہ ہو جانا اللہ کہہ رہے ایمان والو اللہ رسول ملائکہ پر ایمان لے آؤ یہ مطلب ہے جب اللہ یا ایھا آمنوا کہتا ہے ضروری نہیں کہ وہ سارے صاحب ایمان ہو دعویٰ کرنا ہو ایمان والا کیا بات سبحان اللہ یہ مطلب ہے بندے دعویٰ کرتے سر سے ایمان اچھا نہ ایمان اللہ تھے نہ انہیں رسول تھے نہ قرآن تھے نہ ملائکہ تھے نہ رسولہ تھے نہ آخرت تھے یا ایھا صدقے جاؤ ان لگے ہوگا یا ایھا آمنوا آمینوا میں انہیں واسطے ایک اور آیت تجیدہ پڑھنا اور پتا میں کوشش کرنا کہ آیت کی تشریح بھی آیت رکھیں میں کوشش کرنا دوسری آیت پڑھنا سورہ مبارکہ بقرہ دی 108 نمبر آیت پڑھنا سورہ مبارکہ نساء دی 136 نمبر پڑھی سورہ مبارکہ بقرہ دی 108 نمبر آیت حقیقت والے سامنے خالق کائنات نے کی خالق فرماتے ہیں صلوات اچھا جی جی سورہ مبارکہ
بکرا 108 مل گئی ایتھے سی مل گئی یہ ذرا نشانی ہے اللہ پاک ارشاد فرماتے ہیں کہ اے ایمان والے یا ایھا الذین آمنوا اللہ تمہیں حکم دیتا ہے پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ اللہ تمہیں امر کرتا ہے کہ اسلام میں پورے کعافتاً لفظ اسلام میں پورے داخل ہو جاؤ یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافۃ اے ایمان والو میں تمہیں حکم دے رہا ہوں کہ اسلام میں کافتاً پورے داخل پورے یہ مطلب ہے کئی باری بندہ سکولے بچے جاتے ہیں گھروں ٹر جاتے ہیں اگے جا کے ادھر ادھر پھر کے واپس آ جاتے ہیں سکول میں جاتے ہیں تو اسمبلی چ ہو کے پھر کمرہ جماعت میں نہیں جاتے تو پھر آلریڈی پھر کے واپس آ جاتے ہیں ان پھر کرتے ہیں جی سکولے جانا ہے پورا جایا کرنا تو بھی جانا بھی تو ہے آنا بھی تو ہے پڑھتا بھی تو کوئی نہیں یہ مطلب پورا داخل ہوتا ہے جہاں پہلے پیریڈ سے بھی موجود ہوئے جہاں دوسرے پیریڈ سے بھی موجود کیا بات ہے جہاں تیسرے میں پڑھیا لکھا نہ گل کر رہے ہیں چوتھے پیریڈ سے بھی موجود ہوئے جہاں چوتھے پیریڈ جو نسٹ ہے باقی طرح رہ گیا نا یار پیریڈ 6 ہو یا 7 ہو پورا تو سکول سے ہو گیا ہے جہاں پہلی کلاس سے بھی موجود ہوئے اور آخری پیریڈ سے بھی موجود ہوئے میں ٹیچر رہ چکا ہوں یہ مطلب ہے جہاں آخری پیریڈ تو پہلے میں سکولوں نہ سجا نا وہ بھی پورا سکول سے نہیں نہ گیا رکھ بھی قرآن کے ہاتھ میرے آنگوں نے دس اسلام پورا کتنے ہوئے ہیں سبحان اللہ مولا کو جزائے خیر دے میں خالق فرماتا ہے لوگوں اسلام میں پورے داخل ہو جاؤ میں کہ اللہ آخری پیریڈ دس دے ذرا بندے متوجہ ہو گئے نے اللہ فرمایا اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا علی کی ولایت کا اعلان ہو گیا ہے اسلام مکمل ہو گیا ہے اسلام پورا ہو گیا ہے یہ مطلب اسلام کے آخری پیریڈ کا نام ولایت علی ہے جو اس سے پہلے اسلام کو چھوڑ گیا وہ اسلام میں پورا داخل نہیں ہوا میں تشریح لبی ہے قرآن جو لبی یقین کرو خالق نے اتنا لمبی بحث لغت کی ہے سورہ مبارکہ بقرہ میں پڑھا اللہ فرماتا ہے وَمِنَ النَّاسِ ان لوگوں میں سے ایسے ہیں ان لوگوں میں سے ایسے ہیں اور صرف آیت پڑھیں خالق آیت پڑھیں میں تشریح تو بغیر آیت آپ جانی چاہتا صرف آیت پڑھیں آیت ہمارا کنی ہے 8 نمبر آیت تو لائے گے 16 نمبر کنی ہوئی ہیں 8 پڑھنی مہربانی بہت شکریہ اللہ فرماتا ہے وَمِنَ النَّاسِ مَن یَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ میرے حبیب لوگوں میں سے ایسے بندے ہیں جو تیرے پاس آتے ہیں اور آگے کہتے ہیں کہ ہم اللہ پر بھی ایمان لے رہے ہیں اور آخرت پر بھی ایمان لے آئے ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہم اللہ اور آخرت پر ایمان لے آئے ہیں لیکن وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ اللہ کہتا ہے کہ وہ مومن نہیں ہے سبحان اللہ میں کہا سی آیت دے دادا ہے اللہ کہہ رہا ہے کہ وہ مومن نہیں ہے اچھا کون ہے اللہ فرماتا ہے يُخَادِعُونَ اللَّهَ وَالَّذِينَ آمَنُوا فریب دیتے ہیں اللہ کا دھوکہ دیتے ہیں اللہ کا اور والذین آمنوا اور ایمان والوں کو بھی اللہ کو بھی دھوکہ دیتے ہیں لطفار قرآن اور ایمان والوں کو بھی دھوکہ دیتے ہیں اور اللہ کی فرمایا اللہ فرماتا ہے ہائے ہائے فما یخدعون الا انفسهم وہ سمجھتے ہیں کہ ہم اللہ اور مومنوں کو دھوکہ دے رہے ہیں حالانکہ وہ اپنے نفسوں کو دھوکہ دے رہے ہیں وہ سمجھتے ہیں شکریہ ہم اللہ اور ایمان والوں کو دھوکہ دے رہے ہیں حالانکہ وہ اپنے نفسوں کو دھوکہ دے رہے ہیں وَمَا يَشْعُرُونَ اور وہ شعور ہی نہیں رکھتے وہ عقل ہی نہیں رکھتے کہ
धोखा तुम समझते हो अल्लाह को दे रहे हैं, हालांकि तुम अपने आप को दे रहे हो, अपने नफ्सों को दे रहे हो, अपनी जानों को दे रहे हो। अल्लाह फरमाता है असल बात क्या है, मैं क्या अल्लाह वजह की, अल्लाह फरमाता है फी कुलूबिहिम मरज़, उनके दिलों के अंदर बीमारी है, उनके दिलों के अंदर बीमारी है। मौला तो इंतजार दे रहे सी पिता दे बंदे हैं पुराने दौर चल हकीमां तो खड़ के ना बीबियां ते बच्चों को मझ भी खा रहे, दुध भी खा रहे, लस्सी भी खा रहे, दही भी खा रहे, कोई कमी पेशी नहीं, सब्जियां ताज़ा सारे खूब होती हैं। मुंडे वो फिर साढ़े पंजाबी जी सैर रोटी वो चलती सन, इन कोई शायद लगती नहीं, इन कोई शायद साढ़े पंजाबी में लगती नहीं, असर नहीं करती, इन कोई शायद इन दुध दही नहीं लगता, इन लस्सी दही नहीं लगता, इन मक्खन पता नहीं लगता, इन कोई शायद बचती नहीं। वो फिर हकीम दसदा सी को भैन जी ये जिगर खराब जी है, इन कुछ भी दो इन लगना नहीं है, इन कुछ भी दो इन लगना नहीं है, इसका मतलब जिगर खराब हो तो दही दुध नहीं ना लगना। हाँ तेरे च बीमारी हो तो अली नहीं बचना। मैं तो पक्की गल दसदा जी, मैं फिर फरमाता इनके दिलों के अंदर मरज़ बीमारी है, फलहुम अज़ाबुन अलीम बिमा कानू यक्सिबून, और बीमारी इनके दिलों के अंदर है, इसी वास्ते इनके लिए अल्लाह ने बड़ा डर देने वाला अज़ाब तैयार करके रखा है। और हैं ये झूठे झूठे आगे अल्लाह ने बात कर दी। अल्लाह फरमाता है इसा कीला लहुम ला तुफसिदू फिल अर्ज़ि, जब उनसे कहा जाए कि ज़मीन के अंदर फसाद न करो, जब उनसे कहा जाए कि ज़मीन के अंदर फसाद न करो तो कालू तो वो कहते हैं इन्नमा नहनु मुस्लिहून, हम तो सुलह कराने वाले हैं, हम तो फसाद वाले हैं। अल्लाह फरमाता है मैंने धोखा दे रहे हो, मैं तो अंदरों जानना, ये तो अच्छी पंजाबी में नहीं बोल सकती, मैं तो अंदरों जानना बड़े तुसी सुलह छू। अल्लाह फरमाता सुनो अला इन्नहुम हुमुल मुफसिदून वलाकिन ला यशऊरून, यही है जो फसाद कराने वाले हैं लेकिन शऊर नहीं रखते। आदत उनकी क्या है, फाइज़ा कीला लहुम, जब उनके कहा जाता है कि आमिनू ईमान ले आओ, जब उनसे कहा जाए कि लहुम आमिनू तो ईमान ले आओ, कमा आमनन नासु काल अनुमिनू कमा आमन सुफहाउ, तो वो कहते हैं हम तो बेवकूफ हैं। जब उनसे कहा जाए कि ईमान ले आओ तो वो कहते हैं ईमान तो बेवकूफ लोग लाए हैं, हम तो बेवकूफ हैं कि हम भी इसी तरह ईमान ले आए। खान के कायनात फरमाते हैं अला इन्नहुम हुम सुफहाउ वलाकिन ला यालमून, ये जो कह रहे हैं कि हम बेवकूफों की तरह ईमान ले आए, अल्लाह फरमाता है मैं अल्लाह होकर कह रहा हूँ यही बेवकूफ है। सुभान अल्लाह, यही बेवकूफ है। ये बेवकूफ आखिर कोई तबर्रक नहीं, बदानत वगैरह तो वैसे बेवकूफ अल्लाह क्या है, मैं तर्जमा मैं कर ही नहीं सकता, तर्जमा किया है उलमा ने। अल्लाह फरमाता है ये खुद बेवकूफ है, करते क्या है, वाइसा सल्लल्लाहु आमन कालू आमन्ना, जब मिलते हैं ईमान वालों से तो कहते हैं हम मोमिन हैं। अच्छा वाइसा खलो इला शैतान, और जब अपने शैतानों की तरफ जाते हैं कालू इन्नमा आकुम, तो कहते हैं हम तुम्हारे ही साथ हैं, इन्नमा नहनु मुस्तहज़िऊन, हम तुमसे मजाक करते हैं, हमको मजाक में कह देते हैं कि हम मोमिन हैं, हालांकि हम मोमिन हैं नहीं हैं। अल्लाह फरमाता है जो ये कह रहे हैं कि इन्नमा नहनु मुस्तहज़िऊन, हम उनसे मोमिनों से मजाक कर रहे हैं, अल्लाहु यस्तहज़िउ बिहिम, जो मोमिनों से मजाक करता है अल्लाह उससे मजाक करे। सुभान अल्लाह, जो मोमिनों का मजाक उड़ाएगा अल्लाह खुद उसका मजाक उड़ाएगा। अल्लाह तो अल्लाह हो गया, आप शुरू हो गया। जे मोमिनों का कोई बंदा मजाक उड़ाता है तो किसी बंदे की ड्यूटी ला, जेड़ा मोमिनों के मध्य मुकाबले उन्होंने मजाक उड़ाए। अल्लाह फरमाता तुम मोमिन बनो, तुम्हारे दुश्मन को अपने दुश्मन न बनाऊं तो मैं अल्लाह ही नहीं। सुभान अल्लाह, आखिरी बंदे का कल बुलंद हो गया, और मैं मुतमइन हुआ। और जब एक मोमिन का दुश्मन सीधा सीधा अल्लाह का दुश्मन होता है तो जो मुल्ले ईमान का दुश्मन हो, सुभान अल्लाह, उससे अल्लाह राजी कैसे हो जाए। बड़ा लुत्फ आ रहा है। अल्लाह फरमाता है वो मजाक
کرتے ہیں ہم ان سے مذاق کریں گے، اور جب وہ مذاق کرتے ہیں تو کچھ بھی نہیں ہوتا. جب ہم کسی سے مذاق کرتے ہیں تو اس کا کچھ بھی نہیں بچتا. یہ بندے بے وقوف ہیں. اگر بے وقوف تو اڈے سے چاہتا نہیں، بے وقوف اگر بے وقوفی کرتا ہوئے وہ تو بچن کا ایک ہی طریقہ وہ آخیا بے وقوف ہے. وہ آتا تیرا ابا بے وقوف، تیرا دادا بے وقوف ہے، تسی سارا خاندان بے وقوف. وہ دی بجائے میں ایک ساتھ رکھے ہے جڑا کوئی بے وقوفی کرے میں انہوں نے بندہ ساتھ ہے وہ آتا آبا جی مسا. چلو جی بے وقوف نو ساتھ آخر گزارا ہو جاتا تو پھر ساتھ ہی آخر نہیں. ویسے ترجمہ علماء نے تو بے وقوفی کیتا سفاہ کو میں بے وقوف لب کے تھوڑے سامنے رکھ دین لگا. میں تھوڑا بخار دین لگا کہ جڑے اندر بے ایمانی رکھتے ہیں باہر ایمان رکھتے ہیں کہ بے وقوف کھلتے کبھی کبھی نا ایسا ایسا موقع بناتا ہے جی پرانے زمانے سن کی بوتل چ منہ پاتا سب ساری باہر آئی پرانے بابے میں منہ پا کے جانے کرتے ہیں وہ پھر ادھی بھی پیندے نا تو باہر آ گئی. اللہ کبھی کبھی ایسے بندیاں چ ایسا لون بنتا وہ جو کوئی بندے اندر ہوتا ایسا کھول کے آپ باہر آ جاتا تو سب توجہ رکھی تے آپ میں قرآن لگا تھوڑے سامنے دیکھو انہوں کا اندر تنخواہ باہر کے رہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ پاک کی ایک حکمت ہے وہ قرآن پاک کے درجے پہلے میں آیت پڑھ واقعہ تاکہ میں آسانی سے سمجھا دوں. یہ آیت ہے پہلی جڑی وہ بعد پڑھ لگا بعد والی پہلے پڑھ لگا ایک انداز محمد ہے تو آ کے ترتیب نہیں صحیح ہے. پہلی پڑھی نبی پاک نے نماز پڑھتے پڑھتے 4 رکعت کی نیت کر کے ضرورت دی تو بیت المقدس رسول کیتا کہ میں نماز پڑھا. ادھی نماز کے بعد حضور نے سوچا کہ کیا یہ اچھا ہو جس ساڈا قبلہ کعبہ سی نبی تے بالکل بیٹھ کے پیچھے جماعت کھڑی جیڑے ویلے پیغمبر اعظم نے انج سر مبارک اٹھایا ہے تے سوچیا ہے کہ کدی ساڈا کعبہ جڑا پرانا قبلہ ہے وہی ہو جائے یعنی بیت اللہ جڑا ابراہیم علیہ السلام بنایا ہے. اللہ فرماتا ہے قد نرا تقلب وجهك في السماء. ہم دیکھ رہے ہیں تیرے چہرے کا پھرنا بھی جا سکتا. اے حبیب ہم دیکھ رہے ہیں ہم دیکھ رہے ہیں. اچھا تو پھر فرماتے ہیں فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا. ہم قبلہ ہی ادھر بنا دیں گے جدھر تیری رضا ہو جائے. تیری مرضی ادھر ہے نا تو قبلہ ادھر ہو گیا ہے. فرمایا نماز بھی پوری کرنے کی لوڑ نہیں. فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ. یہی سے مڑ جاؤ یہی سے مڑ. نبی ادھی ادھر پڑی تھی ادھی حضور نے ادھر پڑی تھی. بندیاں نے صحاب ہی نہیں لگا بے کی ہویا ہے. جدو امام پیچھا نو منہ کرنا بندے کی کرنا یارہ امام اگے کھڑوتا ہے پڑھانا آدھی نماز اگلے کی بڑی. ہوں میں جملہ کہہ رہا اتنے رکھا جا اپنا میاں جتنے تم لے کے آئے. بندیاں نے پتہ ہی نہیں لگا ہویا کہ یہ بڑے. شام کے دربار میرے مولا سجاد نے اپنے دادا علی کی فضیلت چکھے. میں اس کا پوتا ہوں جس نے 2 قبلوں کی طرف منہ کر کے سبحان اللہ. مولا پر جزائے خیر دے. اگر کسی اور کو بھی یہ شرف ملتا تو کوئی اور بھی دعویٰ کرتا. لوگ پریشان تھے یا نبی مرے تھے یا علی مرے تھے. لوگ پریشان تھے کہنے لگے یا رسول اللہ کیا ہوا. فرمایا کعبہ تبدیل ہو گیا. فرمایا تو ہمیں کیا کرنا چاہیے تھا. فرمایا جو علی کر رہا تھا. سبحان اللہ. مولا میں تمہیں جزائے خیر دے رہے. یہ مطلب ہے سرکار کی موجودگی میں بھی ہدایت کے لیے علی کی ضرورت تھی. کیا بات. سرکار کی موجودگی میں بھی ہدایت کے لیے ذرا باریکی نہ سننا. یہ دونوں بھائی دنیا میں آئے ہی اس لیے ہیں. اول ما خلق اللہ نور انا والی من نور واحد. ہمارا نور ہے سب سے پہلے ہمارے نور کو خلق کیا. وہ بھی نور وہ بھی نور. وہ نبوت پر وہ ولایت پر
آئے کیوں ہیں؟ یہ بتاتا جائے، یہ سکھاتا جائے۔ صدقہ جاؤ مولا بولو جزائے خیر۔ میں یطیع الرسول فقد اطاع، رسول کی اطاعت ہی اللہ کی اطاعت ہے۔ یہ مطلب رسول کی اطاعت کا جو کائنات کو طریقہ سکھائے اسے علی بن ابی طالب۔ نہیں بہت شکریہ حضرات، کنی آواز پر میں پہلی مجلس پڑھ رہا ہوں کربلا سے واپس آتا، کنی آواز پر شبیر کی جوتی تو صدقے نہ حضرات ضروری اعلان سنیے۔ حضرت ابو طالب کے بیٹے کو علی کہتے ہیں، جناب سیدہ کے شوہر کو علی کہتے ہیں، حسنین کے بابا جان کو علی کہتے ہیں، جناب سیدہ کے بابا جان کو علی کہتے ہیں۔ آج ہو بھی کتاب سن لو، صرف نبی کے بھائی تمام حسنین کے بابا زہرا کے شوہر کا نام علی نہیں، دین کی ضرورت کو علی کہتے ہیں۔ واہ واہ واہ، نبی عمل کرتے نہیں، اچھا نبی حکم دیتے جاتے ہیں، علی مانتے جاتے ہیں، اور علی ہی بتاتے ہیں کہ یہ کہے جاگ تو جاگنا کیسے ہے، یہ کہے سو جا تو سونا کیسے ہے۔ کسی بندے نے گھومتے آخیا تو ہم پیچھے چھڑ کے جا رہے ہیں، کلے ہی جا رہے ہیں۔ حضرت علی فرماتے تم مجھے پہچانتے نہیں، جدو نبی آگے رکھے میں پیچھے نہیں ہوتا، پیچھے رکھے میں آگے نہیں ہوتا۔ زندگی میں کبھی نہ کہنا کہ حضرت عباس آگے بڑھ رہے تھے اور حسین روک رہے تھے اور عباس زور اتنا لگا رہے تھے کہ مدینے کی گلی میں شفیع پیچھے ہٹتے گئے۔ خبردار، علی دنیا میں آئے ہیں اطاعت رسول سکھانے کے لیے، عباس آئے ہیں اطاعت حسین سکھانے کے لیے۔ علی دنیا میں آئے ہیں بتایا جائے نبی کو کیسے مانا جاتا ہے، اور عباس آئے ہیں کہ بتایا جائے کہ شبیر کو کیسے مانا جاتا ہے۔ جیڑے میرے مسلمانوں کا ہوں کابیان ہو گیا نہیں، میں کی دس رہا یاد بول گئی بیوقوف دس رہا پھڑے گیا پھڑے گیا۔ اللہ فرماتا میرے حبیب سیقول السفہاء من الناس ما ولاہم عن قبلتہم، میرے حبیب جو تمہیں پوچھتے ہیں نا کہ تم پہلے ادھر منہ کر کے نماز پڑھتے تھے، اب تمہیں ادھر کس نے پھیر دیا ہے، وہی بیوقوف ہے۔ کیا بات ہے بھائی، مولا تم جزائے خیر دے۔ تیرا منہ ادھر تو قبلہ ادھر، تیرا منہ ادھر بولو 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 تے قبلہ ادھر، تے جڑا پوچھے نا کہ تسی کیوں پھرے ہو، کیوں بیوقوف ہے، انہوں پتہ ہی نہیں تیرا منہ کیسا ہے، انہوں پتہ ہی نہیں تیرے چہرے کی اہمیت کی، تیرا چہرہ ادھر ہوئے ادھر قبلہ ادھر ہوئے ادھر قبلہ، تے جنہوں تیرے چہرے کی معرفت نہیں۔ میں کو گالا پہ کہ نا بیوقوف سے آؤ چھڑا گیا، جنہوں تیرے چہرے کی معرفت نہیں، تیرا چہرہ پھرے تے قبلہ ایسا موڑ دیتے، یہ مطلب چہرہ کچھ دار کیوں پھرے، انہوں تیرے چہرے کی پہچان نہیں ہے، کوئی خیرہ کو دو بندے سے بولے، تیرے چہرے کی معرفت نہیں، جنہوں نبی کے چہرے کی معرفت نہ ہوئے او بیوقوف۔ کنے بندے بولے ایک باری حوصلہ کر کے آنکھوں بیوقوف ہے، جنہوں نبی کے چہرے کی پہچان نہ کرے او بیوقوف ہے، کہ جنہوں محمد آتے ہیں ایسا چہرہ بیکھنا عبادت ہے، وہ بھی بیوقوف نہ منہ بیوقوف، بولی معرفت نہ رکھنے والا عقلمند کیسے ہو جائے۔ نوجی تواڈے محبت کے وقت کافی گزر گیا، یہ مطلب بیوقوف نہیں ہونا جیڑا یہ چہرے کی پہچان ہے، انہاں بیوقوفاں دی جڑی صلاح رکھی وہ ذرا قرآن تو سوچو کہ میں کیا سمجھا۔ خالق کائنات میں سورہ مبارکہ بقرہ کی شاہد ہے، اللہ فرمایا وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِثْلِهِ، اگر تم شک ہے نا
کہ یہ قرآن یہ خود بناتا ہے تو تم بھی ایک سورت بنا کر تم بھی ایک سورت بنا کے لے اور قَدْ شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ اور اللہ کے علاوہ جتنے تمہارے مددگار اور گواہ ہیں اکٹھے کر سارا جہان اکٹھا ہوتا نہیں بنا سکتے ان کو تم صادقین سچے ہو تو اس جیسے ایک سورت لے اگے خالق نے کمال کی تھی اللہ فرماتا فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا تم ایسا نہیں کرتے فَلَمْ تَفْعَلُوا اور کبھی نہیں کر سکتے تم ایسا نہیں کرو گے اور کبھی کر بھی نہیں سکتے فَتَّقُوا النَّارَ الَّتِي اگر تم ایسا قرآن نہیں لا سکتے تو منافقوں نہیں لا سکتے تو کافر اور منافقوں سنو تیار رہو اس آگ کے لیے قُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ جس کا اندر پتھر بھی ہے اور انسان بھی ہے عدت للکافرین وہ ہم نے کافروں کے لیے تیار کر رکھی ہے میں اوپر کرتا لگا کہ ساری آپ کی تقریر میں ان کو بولے میرا انتظار اس انتظار کو مک گئی اللہ فرما رہا ہے میرے حبیب نے سے کہتے اس آگ سے کہیں جس کا ایندھن پتھر ہے اور بندے ہیں انسان ہیں انسان ایڈے کوڑے بندے لکڑ دے بندے بولو یار تو آڈے علاقے سے کھا دے بندے ہوا دے بندے لکڑ دے بندے جڑے جہنم دے کوڑے ہونے ہیں وہ پتھر دے ہوتے ہیں ان بندے تو سوچتے ہیں کہ پتھر سڑے گا کیا کون آئی وہ دے کے کہڑا رہا ہے وہ آگے لائے گا پتھر وہ آگے لائے گا پتھر دے کوڑے بن جائے کوڑے یا پتھر دے ہونے تو یا انسانہ دے ناس دا زمان ہونے انسانوں میں بھی کوڑے بن گئے میں کہنا ہے انسانوں میں بھی کوڑے بن گئے فرمایا عدت للکافرین وہ جہنم ہم نے کافروں کے لیے تیار کر رکھی جہنم کافروں واسطے تیار ہوئی پہلے جہنم تیار ہوئی تو بچ کافر لکھنے وہ جڑے بچ لکھنے نہ وہ کافر نہ اچنا سے کوڑے بڑھنے نے وہ منافق نہ باڈی کے آپ آدھے بھائی سنگی میں گیدہ بڑھنا اور تم جزائے خیر دے رہے جنہ بچ لکھنے بولو بولو کافر عدت للکافرین وہ کافر واسطے تیار ہوئی کافرہ جنم دے بچ لکھنے منافقان دے کوڑے منافق پڑھ کے کوڑے پڑھنے نے تے بچ کافر ڈگنے جے میں کوڑے ثابت نہ کروں تو جاندے ہی نہیں ہے جو بڑے اللہ پاک کے شاہ فرماتے ہیں میرے حبیب فَإِذَا رَأَيْتَهُمْ تُعَجِّبُكَ أَجْسَامُهُمْ جب تو ان کی طرف دیکھتا ہے تو ان کے بدن بڑے خوبصورت ہو لگتے ہیں سامنے بیٹھے ہوتے ہیں فَإِن يَقُولُوا تَسْمَعُ اور وہ بات کہتے ہیں اور آپ سنتے بھی ہیں لِقَوْلِهِمْ باتیں بھی کرتے ہیں بیٹھے ہوئے بھی ہیں جسم بھی رکھتے ہیں كَأَنَّهُمْ خُشُبٌ مُسَنَّدَةٌ یہ انسان نہیں یہ لکڑیاں ہیں جو سکھانے کے لیے رکھی گئی ہیں صدقہ جاؤں جتھا گیس نہیں آئی ہو بولو جتھے جو گیس نہیں آئی ہے جیسی آئی ہو انہوں جان کرو لکڑیاں رکھیے جب کے ساتھ دیوارہ نہ کہا واسطے اور سکھان واسطے ہواشوا لگ جائے تے پر جڑی دیوارہ نہ لکڑیاں رکھیے جان کے ساتھ انہوں لکڑی خرچے نہیں سی پڑے انشاءاللہ صرف بالوں دے کام نہیں ہوں گے سر انہوں پنجابی میری چیز بالن ہوندے تسی ایندن ہوندے بالن ہوندے تو پھر میری مجلس آج دی کمال ہوگی کہ تسی بھی بالن ہوندے ہو مولوی صاحبان قرآن دے ہاتھ رکھ کے دسو وہ بندے کون نے وہ نماز پہ پڑھ دے اللہ کا بالن نے کمال یار اور روزہ پہ کھول دے اللہ فرماتا بالن نے بالن کا دے کام ہونا بالن وہ کافر نہیں وہ کون منافق وہ صحابی دی جُتی چملاوا جُتی نہ لبے قبر لبے تے مٹی چملاوا کہ جنہیں نبی دی مسجد سے کھلو کے پوچھیا یا رسول اللہ تو انہوں نے پتہ لگ جاندہ جڑے اندروں نہ اللہ نو مانتے ہیں نہ رسول نو مانتے ہیں نہ ملائکہ نو مانتے ہیں نہ یوم آخرت نو مانتے ہیں فرمایا میں نے پتہ ہونا ہے میں جنہ آگو بیننا انہاں پچھو بیننا میرے علم سے اللہ میں علم دیتا ہے اللہ میں دست دیتا ہے منافق نے ہو سکتا ہے کہ سانوں کو نہیں پتہ لگا نبی پاک اگر پتہ کرنے کی لوڑ بھی نہیں ویسے اے لکھے تسا اپنے ایمان میں قائم رہنا چھڑو وہ کہنے لگا جی میں کرتا میں تاں آکھیا قبر دی مٹی چھوڑ ہو سکتا پیسے کوئی کلیا کرنے تے ہو پہ گا ٹیسٹ کرتا کوئی تھرما میٹر کوئی لیبارٹری کوئی پتہ تو لگ جانا سکین کرنا تسی تے پیغمبر ہو بڑے ہی نہیں بڑے ہوتے تسی نہ ہو تو کمیں پتہ لگے کمیں پتہ لگے فرمایا علی کی وجہ سے جو محبت علی رکھے وہ مومن ہے جو بغض علی رکھے وہ منافق ہے
نفس رکھنے والا منافق کافر بعد نکلے واہ یا اللہ کمال کی میں کہنا نے کوئی کیوں بنائے گے کافروں بچ کیوں سوچے فرمایا منافق کے دشمن نے کافر میرے دشمن نے اس سڑن پڑن کے معاملے سے میرا دشمن کو منٹ لیٹ ہو سکتا ہے علی کا دشمن سائیکل میں لے گے نبی نو اللہ فرمایا انہاں کو بچ جنہ نقصان انہاں دین نہ کیتا انہاں نقصان نہ کافر کیتا انہاں نقصان نہ مشرک کیتا نوجوانوں انہاں نقصان نہ عیسائی کیتا نہ یہودی کیتا اس واسطے جو یہ چار کیٹیگریاں میں پہلا پڑھیا وہ جدوں لڑے نے علی دیاں پتراں نال لڑے اگر کوئی کافر دا نقصان ہویا ہے حضرت علی دے ہتھوں اگر کوئی مشرک دا نقصان ہویا حضرت علی دے ہتھوں تے اگر انہاں کافراں یہودیاں عیسائیاں جنہیں کو بدلے لین دی کوشش کی اس علی دے پتراں کو لین دی کوشش کی منافق مسلمان ہیں جو قسم جنہاں پیواں دے بدلے تیاں کو لے جنہاں نے پراہاں دے بدلے بہناں کو لے 10 فرزندی دوپہر میرے مولا نے ایک بار پوچھا سارے لوگوں نے میں ایک گل بتو مجھے قتل کیوں کرتے میرے مولا نے فرمایا کیا میں نے کسی شریعت کے مسئلے کو بدل دیا بولو یا میں نے دین میں کوئی کم کمی دیکھی کی ہے کیوں مجھے قتل کرتے ہو پوری فوج جو ایک آواز ہے بغض النبی کا سارے دل جو میرے پیو دا بغض ہے شبیر رو پہ تے بہن نے پوچھا کیوں روتے ہو دشمن بولتے ہو گے فرمایا نا امت جائی یہ نہ دے دل جو میرے پیو دا بغض ہے تے بدلے میرے کو لان تیرے کو نہ انہوں کے میں بدلے لے لیں ایک روایت سنو سے اجازت سہل صحابی رسول سہل سعادی قبیلے کا انسان ہے بیت المقدس سے زیارت کر کے واپس آیا تو شام جو گزر کے مدینے جانا لوگاں دے صحابہ نہیں ملتے جتی لبے اس صحابی دی تے میں تیاں سر سے بل آندہ میں شام یکم سفر ادا کر میرا خیال ہے شاید مجھے پتہ نہیں یکم سفر میں ہوئے یاد اندر توجہ نہیں کی تھی آندہ میں یکم سفر سے جدو میں شام داخل کرنا واپسی واسطے جنہوں نہیں پتا میں بچے مجھے اس نے یکم سفر ہی ہوتے ہیں جدھر زہرہ دیا دنیا دا قدم بازار شاہ جڑا پہلا لفظ ہے دل کھا گیا میں بناوٹ کرنا لے تے خدا دی لگتے بناوٹ نہ ہوتا بھی نہیں آنسو ادو ہوتا ہے جدو اتھے آگلا میں معاف کرنا تو تو پہلا تاں رو پہلا پہ گل میرے سے پہلا ہوتی توڑے تک نہ ہوتی تسی بھی شاہ ایسے گل کیتی ہے اتھے کھنچر لگتا ہے مومن دے دیتے ازادار دے دیتے اندر میں شام چتا کر گیا شام دے بازار آئیں چھ آوارہ گردان دا رشت دل دکھے آساس کے کدی نہ رہو کہنے کا بغیر کام تو میں بنے پھرتے بیٹھے عید دے نڑے نا آوارہ کرتا تو جان واسطے مستوران ٹی پی او بندے پہ سپائیاں دی ڈیوٹی لگتا ہے کہ جڑا بہن نال لے کے آیا اور شاپنگ کر کون رہتے ہیں تے جڑے منڈے موٹر سائیکل تے بلا وجہ پھرتے ہیں پیچھے چھوڑ کر لوگاں دی تیاں پڑھ شاپنگ کرنا ٹھیک ہے اندر آوارہ گردان تک کرنا کوئی نہیں سی سچے کھبے میں جانتے بیٹھے میں کیا کیوں ہے دکانہ بند نے بندے پھرتے نے چوکاں کھڑو کے بندے بوتلاں کر کے شراب دیتے ہیں ایک دوسرے نال ٹھٹھا کرتے ہیں تے ہستے ہیں تو خدا کرتے ہیں پوچھا تے یہ کہتا کی ہویا کہنے لگا جان جائیے تے وہ میں لفظ کھل کے ڈر ہوتا کہ وہ آ رہے ہیں اس پاس نعوذ باللہ جنہوں نے بادشاہ نے فتح حاصل کی تھی انہیں آکھا اچھا وہاں تک ناس بازار دے سامنے ہوئے نا جنہوں ہوتے سے کافر وہ اسا کہا میرا پیرا تو پہ یہ لگا جی میں زمین پیسے کہ وہ کہاں نبی دا دور رکھے جنگا بھی رکھے مشرکان سے لڑے ہیں کافران نہ لڑے ہیں یہودیاں نہ لڑے ہیں نبی فرمایا سے
किसी लाश का मुसला ना करना, नक ना कटना, कन ना कटना, होठ ना कटना, उंगल ना कटना, हाथ ना कटना, जो कतल हो जाए उसे कपड़ा पा देना। सानू तो नबी ने उंगल कटना तो मना किया। पुराने समय में मुसला करते सन, नक कट देते सन लाशा से, जिवें हज़रत हमज़ा दा कटिया होंठ कट देने, कन कट देने। नबी ने कहना लाश की बेहोदी नहीं करनी, भावें काफिर हो गए या यहूदी हो गए। कहने लगा मेरे पैरों थले जमीन इंज लगा जिवें सिर गई, क्योंकि मैं पहली बारी कट्टे साल वेखे आया ही है तुहाडी मेहनत कट्टे साल ते सर भी नेज़ियां ते गुलाम थे, थैलियां च नहीं, कपड़ियां च नहीं। चलो कपड़े च पा के भी साल बनया जा सकता है। कहने लगा बिचों दी नेज़े गुजारे गया सी, इत्थों नेज़े गुजार के ते इत्थों नेज़े निकले। कहने लगा मैं हैरान हो गया पहली गल वेख के, मैं क्या जुल्म होया, नबी इंज जिहाद दा हुक्म नहीं दिता, इंसानियत कतल हो गई और बंदे ने सही कर देते थे। कहने लगा मैंने मेरा शक सी कि जुल्म होया, आंदा मेरा शक यकीन है चौदह बदलिया। जब चौथा नेज़ा मैं वेख्या, नेज़ा वड्डा ही सी ते सर बहुत छोटा। तुहानू समझ आ गई जी दा सारे। कहने लगा मैं क्या जुल्म होया, बात सुनो ना। मगर दूजी शह में देखिए मस्तूरा बगैर पालान ऊंटा के कंडा से सवार ने हाथ पीछे बटे। मैं हैरान की सबर किवें कर दी। ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਖਿਆਲ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਰੋਣ ਵਾਸਤੇ ਗੱਲ ਕਰਦਾ। ਇਹ ਮਜ਼ਦੂਰ ਨੂੰ ਅੱਲਾ ਮਾਫੀ ਦੇ ਬਿਠਾ ਕੇ ਵੇਖੋ ਬਗੈਰ ਕਿਸੇ ਪਰਾਲੇ ਤੋਂ ਊਂਟ ਦੇ ਹੱਥ ਬੰਨ੍ਹਦੇ ਹੋ, ਸਬਰ ਕਿਵੇਂ ਕਰਦੀ ਹੈ। अंदर मैं हैरान हो गया, मैं क्या सबर किवें कीते। कहने लगा जो गौर न वेखिया तो मैं कई ऐसिया मजदूरा वेखिया जिन्होंने उनको हाथ बदे सन, ऊंट के पेट थले पैर भी बदे। अंदर मैं क्या अल्लाह मैनू इस शहर से लै जाए, इत्थे अजाब आ जाए, हो सकता शहर ही गर्म हो जाए। अंदर मैं एक ज़ईफ को गुजरे। केड़े बंदे आए 24 मुहर्रम, केड़े बंदे 25 मुहर्रम आबाद रहो जिसे से लेके बैठे। मेरी आज बड़ी बड़ी ड्यूटी है, मैं आज मौला सजा दी गल किदे को गुजरे, आंदा ज़ईफ को गुजरे। इधर छोटा जिहा बच्चा मैनू रोंदे मजाक करना जी, चुप कराना। पूछो मैनू ज़ईफ सी, मैं तुहानू पूछना ज़ईफ को गुजरे। इत्थे किसी सैयदजादे नूं उठा के देखो 23-24 साल का बच्चा ज़ईफ होंदा, अंदर नो ज़ईफ को गुजरे। सफेद दाढ़ी सी, गले च तौल सी, बेड़ियां सन। अंदर नो को गुजर के दौड़ गया। मैं क्या यार अल्लाह मान, अल्लाह मान। अंदर जिथे गली भी मुकदी सी, तो गली मुड़दी सी। इधरों बैठा यही मोड़ मुसाफिर। अंदर जेड़े वेले मैं गली मुड़न लगा, एक मस्तूर दी मेरे कन्ना ते आवाज आई, सहल तू सहाबी रसूल है ना। मैं दिल की एक दुआ जरा आमीन कह देना। मेरा बेटा बीमार है, अल्लाह उन्हें शफा दे छड़े। तुहाडे वास्ते मैं दुआ गवा, अल्लाह तुहानू कोई गम ना देवे इस गम तो अलावा। बस तुसीं मेरे नाल तां मैं तुहाडे नाल उस बारगाह च मंगना है। आंदा मेरे कन्ना च बीबी दी आवाज़ पई, साल तो सहाबी रसूल। आंदा इंज लगा जिवें मेरे पैरों में सकीन पै गई। मैं उत्थे खलो गया, थल्ले मुकर के आख्या, मैं क्या बीबी मैं जी हालत वेखना पे मैं उतों नहीं देखना। सिर्फ तुसीं मैनूं इन्हूं दसो कि तुसीं किसी मकान की छत तो पर बोलते हो, या किसी मकान के बरामदे चों पर बोलते हो, या किसी सिख के अंदरों पर बोलते हो, या बाजार चों। मैं अखा नहीं खोलनियां, मैनूं दसो तुसीं कौन हो, कित्थे बैठ के बोलते हो। अंदर दूजी आवाज़ ने मेरा दिल ही बिठा दिता। उस बीबी की आवाज़ ही जेड़े ऊंट कोलों पिया तू गुजर जाना, इहदे उत्ते मैं कैद। मेरे हथ बदे ने, मेरे थले पैर लगे। सदके जावा भाई सहाबी रसूल है, आम आदमी नहीं। थले मुँह करके आंदा बीबी जी तुसी मैनू जानदे हो। कहण लगी तू 3 दिन मेरे घर मेहमान है, 3 दिन मेरे घर मेहमान है। कित्थे? कूफे। कौन तुसी? उस आख्या मैं अब्दुल्ला इब्ने उमैर कूफी दी बीवी हूं। तेनू याद होगा एक बार तू कूफे आया तो पूरे कूफे च पता लगा कि एक सहाबी रसूल आया है। तो मेरा जो शौहर है वो चूंकि अली दा शिया सी, उस आख्या नबी दा सहाबी है तो दावत सब तो पहले मैं कर। 3 दिन रात को तू आए, अद्धी रात को मैं तेरे पैर तोड़ वास्ते पानी गर्म किया। कहने लगा ठीक। कहने लगी फिर खाना गर्म आया, ठीक। 3 दिन कोई कमी तो नहीं आई। कहने लगी ठीक। अब्दुल्ला इब्ने उमैर की ज़ौजा शाम च कैद कित्थे हुए हो? बीबी आख्या करबला।
اس آخیا کہ ہوں تو لے جی ادھر میں جا کے ادھر بس یہ چیخ نکلی اس چیخ نو سن کے اس بی بی پوچھا کیوں رونا ہے اس آخیا جڑا میں ماحول بازار چ ویکھا ہے علی دے نوکر دی بیوی والا نہیں کن نے میری گل سنی ہے دھیان نال کہنے لگا کجا علی دے نوکر دی زوجہ اور ناموس ہوے علی دے نوکر دا اس آوارہ کرتا دے بازار چ گزرے اے ماحول دینے والا نہیں آندا بی بی رو کے آخیا علی دے نوکراں دے ناموس نو روڑ والیا سارے تو کے علی دی بیٹی گئے جڑا سارے کھایا حسین ابن علی دے جنو صحیح سمجھائی حسین العابدین اور سید الساجدین آندا میں اتھوں دوڑیا میں شمر نو آندا ویکھیا مینوں اس بی بی آخیا میرے کو دور ہو جا شمر میری گلاں سن لیا محسوس کر لیا تو میرے تے ظلم کرے گا مینوں چھڈ دے کہنے لگا میں واپس دوڑ کے سجاد کے قدماں تے جا کے ڈگ پیا شمر اج گزر گیا میں اج گزر گیا میں قدماں تے ڈگ کے اکو گل پوچھنا جنیاں میں سن رہا میں کوئی بھی نہیں پوچھنا وہ ساریاں میرے واسطے اوکھیاں نے اکو گل دسو انت زین العابدین صدقے بھائی آباد ہے میں غریبی کا جملہ پڑھ کے چھڈن لگا زین العابدین تسی ہو سید الساجدین تسی ہو آندا میں حیران ہو گیا جب میرے مولا نے فرمایا نام یا سعد فرمایا ہاں اے سعد میں ہی زین العابدین ہوں میں ہی علی بن حسین ہوں کہنے لگا تھلے منہ کر کے میں اتنا رویا تے رو رو کے میں اندر رہا یہ مطلب ہے امام حسین دے قتل والی گل بھی سچی ہے زہرا دی دھی دے قید والی ہن بھی گل بھی سچی ہے ساری سچی ہے آواز ہوئی ہویا تھی پر میں بیت کا مطالبہ کیتا نے پہلے مکہ چھڑیا مدینہ چھڑیا کربلا گھیریا نے ایتھے چپ کر کے مولا تھا مولا تو فرمانے میں کچھ بھی نہیں بچا ہائے ہائے آ تیرا امام ہے تیرا شاہ ہے پہنا میریاں گید ماں میریاں گید پھپیاں میریاں گید ایتھوں تک سنتا آیا آخری جملہ کہنے لگا مولا ہن ان کو حکم کر مر جاؤں مرنا چاہتا مولا فرماتے ہیں کیوں کہنے لگا یہ تو مجھے دین کوئی نہیں ایس ویلے بطول دیاں دیاں نوانج ہوئے کے تے بطول دے پوترے نوانج ہوئے کے شفیر دا قطعہ سر ہوئے کے اے مودت دا ظہار ایک طریقے نہ ہو سکتا کہنے لگا اتنے چوکچ کھلو گے جسید تے لانت کرو گا اے نہ میں نے قتل ہی کرے گا تسی صرف ایک میں نے دا چھڑ اے میرا سارے اتھے جنگ دیں گے نا آج جتھے تیرے ویرہ دا سار ہوئے جتھے تیرے بابا دا سار ہوئے جتھے تیرے نوکرہ دا سار ہوئے سنو بھائی اللہ دی کریمی حضرت زین العابدین فرماتے صرف قتل ہی ہونا چاہتے اپنی مرضی نہ یا ساری اطاعت جو مرنا چاہتے کہنے لگا مولا تو ادھی اطاعت جو مرنا چاہتا فرمایا پھر اتھے مرن دی لوڑ نہیں میں حکم کرا تو ادھی اطاعت کر آئے آقا جب آخر ہوتے کرتے روایت کہ چلتی ہے چھڑنے لگا روایت ساری نہیں پڑھنا کہنے لگا جان سے دے رہے ہمیں یہ میرا حکم ہے تو آنے کوئی حکم ہے تو دسو ممکن ہو سکیا فرمایا وعدہ وزن نہیں پڑھنا اسی طاقت تو زیادہ بوجھ نہیں پڑھنا حکم وہ دینا جو پورا بھی کر سکتا کہنے لگا زہرہ کا پوترا ایک بار منہ چپ کر تیرا فرمان تو میرا نبی راضی ہو جائے گا تیری اطاعت کرا گا میرا اللہ راضی ہو جائے گا آؤ بھئی آخری جملہ سن لو شاید کسی دانسو آ جائے توڑی کریمی تصد کے حضرت زین العابدین فرماندن پھر میرا حکم ہی کار ٹور جاتیاں انتظار میں